وہ جب پوچھتے تھے نا مجھے کیوں نکالا، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہم نے تو نکالا نہیں بھائی، وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا نا، بھاری بہت تھا، تو بچوں نے لوگوں سے کہا یار کندھا دو، لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی اس کو جو ہم کندھا دیں، تو ہم نے تو نہیں نکالا نا کہ ہم اس سوال کا جواب دیں، جن سیاستدانوں نے نکالا ان سے پوچھو بھائی کیا جواب ہے اس کا، تو وہ بھی تک پھڈے چل رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ اس کو مان نہیں رہے۔ خیر اب تو الٹا ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، تو پاکستان کی یہی سیاست ہے، تو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو خیر اللہ نے کسی کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے؟ بھائی ہم مان لیتے ہیں کوئی ہے گاڈ، کسی نے بنایا، تو مسلمانوں کا اللہ کیوں ہے؟ یہ سوال آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ آپ کی کھوپڑی چلے گی تو پھر مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا نا۔ آپ اگر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گھنے بن کے، آپ کو کوئی سوال ہی دماغ میں پیدا نہیں ہو رہے، مزہ نہیں آئے گا۔ اب سوال میں نے ہی بتا دیا تو وہ آدھا مزہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے، تو بنانے والا بتائے گا کہ کیوں بنایا۔ سمجھتے ہو؟ تو بنانے والا بتاتا ہے ہمیں، ایسا ہو نہیں سکتا بنانے والے نے ایویں ہی بنا دیا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ بس ویسے ہی کچھ کام دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ پر، درجنوں جگہ پر واضح انسان کا ویژن کلیئر کیا ہے۔ وہ ویژن کیا بتایا ہے؟ خلق الموت والحیات، سورہ تبارک الذی کی شروع میں دیکھیں آپ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھے بن کے زندگی گزارتے ہو یا برے بن کے۔ اللہ کو ہمارے شعبوں سے براہ راست کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سی اے کر رہے ہیں یا آپ آرمی میں جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس شعبے میں بھی تم جا رہے ہو، ایک اچھے انسان بن کے دکھاتے ہو یا برے انسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے جو پادریوں نے کہا تھا نا جنگلوں میں نکل کے اللہ اللہ کرو، بیٹھ کے عبادت کرو، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں کہ تمام شعبوں کو زندہ کرو آپ، لیکن آپ نے بن کے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اچھا۔ اور پھر قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن انگریز سے نہیں پوچھنی آپ نے۔ اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اللہ کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اللہ کی نظر میں برے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ گورے نے پتہ ہے گڑبڑ کیا کی ہے؟ گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا، عیسائیت تھی اس کو نکالا، کیونکہ عیسائیت تحریف شدہ تھی، وہ پادری چل بھی نہیں سکتے تھے سوسائٹی میں۔ انہوں نے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چونکہ تحریف شدہ تھا، تبھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نا۔ اگر وہ عیسائی مذہب درست رہتا، پادری اس مذہب کی حفاظت کرتے، تو اوریجنل مذہب تھا، تو اللہ نیا پیغمبر نہ بھیجتے۔ تو پادریوں نے اوٹ پٹانگ چیزیں مذہب میں داخل کر دیں، مذہب کی ایسی کی تیسی کر دی، وہ مذہب سوسائٹی کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یورپین کنٹریز کو مذہب کو ریاست سے نکالنا پڑا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ مذہب ہمیں ترقی نہیں کرنے دے گا اور بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہے، لیکن جب مارکیٹ سے مذہب گیا تو اخلاقیات بھی، کیونکہ مذہب بہرحال اخلاقیات کی، زنا سے کون روکتا ہے؟ مذہب روکتا ہے۔ لبرل لوگ روکتے ہیں، مذہب روکتا ہے، مذہب روکتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے ڈاکٹر آرڈر دیتے ہیں، کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اپنے ابا اماں کی خدمت کرے گا اس کے پھیپھڑے صحیح کام کریں گے، اس کے ہے بھائی۔ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، یہ ٹاپک سائنس کا ہے یا مذہب کا ہے؟ سب لوگ بولے نا تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ، یہ ٹاپک تو مذہب کا ہے نا۔ باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ ٹاپک کیا میڈیکل سائنس کا ہے یا سی اے کا ہے؟ آپ نے کسی سی اے کی، میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب آئے، میرا بچہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اتنا میں نے پیسہ اس کی تعلیم پہ خرچ کیا، لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا وہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں یا میڈیکل سائنس کی جتنی کتابوں کا ٹوٹا پھوٹا مجھے علم ہے، اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے نہیں۔ چیپٹر ہوتا تو وہ تمیز سے، وہ تو پڑھ رہا ہے گردے پھیپھڑے کلیجی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیور وغیرہ کو انگلش میں جو بھی ہے حساب کتاب، لنگس کیسے کام کرتے ہیں۔ اور وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا ایک نوجوانوں کے بارے میں، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ تو گھٹنوں کے بارے میں، تو وہاں تو میڈیکل کالج میں آپ کیا پڑھیں گے، وہاں تو یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ میں آخر میں سناؤں گا، میرا بیان نہ ادھورا رہے، یہ شعر میں دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو
اصل میں آپ کے مطلب کا ہے نا، اس لیے آپ تو میڈیکل سائنس یا حکمت یا طب کا ٹاپک تو گھٹنے گردے پھیپڑے یہ ہے نا، تمیز تھوڑی اس کا ٹاپک ہے. تو گوروں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جب مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا اور چرچ تک محدود کر دیا، بھائی جس نے جانا ہے پادری صاحب سے آشیرواد لے کے آ جائے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ ہمارا ہدف ہے نہیں. تو وہاں اخلاقی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے. پہلے تو انسان چوری نہیں کرتا تھا کہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا، جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو گیا تو چوری کرو، گورنمنٹ کو جواب دینا ہے. تو گورنمنٹ جہاں گورنمنٹ کی نگاہوں میں انسان آ سکتا ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کرے گا وہ چوری بھی. تو اتنے اخلاقی جرائم وہاں بڑھ گئے. آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا، ورک شاپس کروانا شروع کی کہ مینرز سکھائے جائیں لوگوں کو، کیونکہ کمپنیاں برباد ہونا شروع ہو گئی تھی نا، ملازم ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے. قرآن تو کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کے لیے پورا حق لیتے ہیں، کام میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ تو تورات کی بھی یہی تعلیمات تھی کہ جب آپ کسی سے سیلری لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، تو کام بھی آپ کو پراپر کرنا پڑے گا. قرآن بیان کرتا ہے ہم نے قوم شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، پیسے پورے لیتے تھے، چیز دینے میں ڈنڈی مارتے تھے، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اب یہ تو انجیل کی بھی تعلیمات ہیں، یہ تو تورات کی بھی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات جب ان کی مارکیٹ سے گئی ہیں تو ناپ تول میں برابری کہاں سے رہے گی؟ کمپنیوں کا دیوالیہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ورک شاپس کروانا شروع کی. اب مذہب کو تو وہ لا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مینرز سکھانا شروع کر دیے. تمیز سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جیسے ہم وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر یہ انہوں نے کہا اول دفعہ جب بھی کسی سے بات کریں تو 6 دفعہ تھینک یو لازمی کہیں. آخر میں بھی کیا کہنا ہے آپ نے؟ تھینک یو کہنا ہے. اور ابھی تبھی نہیں چلے گا مارکیٹ، پلیز سے بات کریں آپ، کائنڈلی، پلیز، ایسے. یہ انہوں نے ورک شاپس کر کر کے اپنی قوم کو تمیز سکھائی اور اس معاملے میں وہ تمیز میں ہم سے آگے نکل گئے. لیکن ایک بڑا جرم ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے تمیز کی جو ڈیفینیشن اور تہذیب کی ڈیفینیشن اتنی رکھی جس سے سوسائٹی بس مالی ترقی کر سکے، حالانکہ تمیز میں اور بہت ساری چیزیں داخل تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مثال سے میں اکثر مثالیں سوسائٹی میں چل رہی ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں یار یہ کیا مفتی صاحب ابھی تبھی لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھو تمیز میں یہ بھی داخل ہے. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا، آپ کی بیٹی یا سسٹر کے لیے کوئی رشتہ، آپ لڑکے سے پوچھ رہے ہیں کیا کرتے ہو، کہتے میں چرس پیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ چرس پیتا. کہے یار عجیب آدمی ہے، چرس پیتا ہے، یار تو بد تہذیب آدمی ہے. کہتے تہذیب کا چرس سے کیا تعلق ہے یار؟ اور کیا کرتے ہو؟ کہتے کبھی کبھی بوتل بھی لگاتا ہوں. ہے بھائی، ابے اور کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ اور یہ کہ سوری جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بہت معذرت، لیکن یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور کیا بھائی تو؟ کہہ رہے یار میں ہومو سیکسولیٹی کی طرف بھی میرا شوق ہے، اس کا بھی میں قائل ہوں. آپ فوراً گلی کے کتے چھوڑ دو گے نا اس کے پیچھے، نکل یہاں سے، دفعہ ہو یہاں سے بغیرت آدمی. کیا کر رہا ہے یار تو سوسائٹی میں؟ تو لڑکوں میں دلچسپی لڑکا ہو کے رکھتا ہے اور دوسرا شوق تجھے شادی کا بھی ہے بھائی. ہماری بچی کی زندگی ہمیں تو تہذیب والا آدمی چاہیے. تو کہہ رہے میں تہذیب میں، آپ میرے سوٹ ٹائی دیکھیں، تہذیب سے تو بیٹھا ہوں. اور کیا ہے، میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں تھینک یو سے میں نے بات کی ہے. کوئی میری زبان پر اب تک گالی نہیں آئی ہے. تھینک یو سے بات میں نے شروع کی ہے، تھینک یو پہ ختم کی، اور کوئی کائنڈلی اور پلیز کے اضافے کے بغیر میں نے کوئی سینٹنس آپ کے خدمت میں پیش نہیں کیا. اور عرض کیا ہے، ایک اور پھر عرض کرنا شروع کر دے. وہ آپ تہذیب یافتہ مانو گے اس کو؟ آپ بولو گے بھائی تو نکل یہاں سے. گورے سب یہ کام کرتے ہیں، پتہ ہے آپ، جو کرتے نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی کوئی غلط. سارے نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الا ماشاءاللہ. بولو نا. شراب یہاں زیادہ پی جاتی ہے، وہاں زیادہ پی جاتی ہے، بہت زیادہ پی جاتی ہے. زنا وہاں زیادہ ہے، یہاں زیادہ ہے، وہاں بہت زیادہ زنا ہے. دیکھو اکثر میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں، بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو؟ میں ایک بات اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کا بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. اگر میری جگہ گورا ہوتا نا وہ لٹک چکا ہوتا تو ٹینشن سے.
ویمن رائٹس کی بہت نعرے سنے ہوں گے آپ نے. کیا ویمن رائٹس ہیں یار؟ تم کسی عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو, بیوی بنا لیتے ہو تو اس پہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. گرل فرینڈ بناتے ہیں اس لیے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑنا کیا ہے آسان. جب دل بھر گیا, ٹیشو پیپر کی طرح نا, استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے, دل بھر گیا ریجیکٹ کر کے نکل لو کہیں اور. انڈیا بھی اسی طرف جا رہا ہے, گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ. مرد باؤنڈ گرل فرینڈ میں ہوتا ہے یا بیوی میں ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے برے طریقے سے. حقیقت ہے, میں پھنسا ہوا ہوں. کیوں؟ بیوی جب آپ کسی عورت کو بناتے ہیں, عورت کو فائدے زیادہ ہیں, اس کے بے تحاشا فائدے ہیں. وہ آپ کی فیملی ممبر بن جاتی ہے, ساری زندگی اس کا نان نفقہ خرچہ پانی آپ کے ذمے. اس کے حقوق میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو صرف بیوی نہیں جھگڑتی, اس کا باپ بھی جھگڑتا ہے, اس کے بھائی بھی جھگڑتے ہیں آپ سے. میں نے خود کتنے دامادوں کو سسروں سے سالوں سے پٹتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی میں. اور بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہے ہیں یار, بڑی فیملی میں نکاح کیا ہے ہم نے تو وہ ابا اور اس کے بھائی ہیں. آپ میرا حوصلہ اور جگر دیکھو, ہول سیل کے حساب سے ہمارے سالے ہیں الحمدللہ. 1-2 سالے انسان کے ہوں, ٹینشن سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو مجھے لوگ کہتے ہیں نا بڑی عیاشیاں کی ہے جی, 3 دن شادیاں کی. میں کہتا ہوں یہ زرداری صاحب کر لیں اگر یہ عیاشی ہے. کون کرے یہ کام؟ زرداری صاحب کریں اگر یہ عیاشی ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ عیاشی نہیں ہے. ساری زندگی اسلام نے اتنے حقوق ڈال دیے آپ کے اوپر, اتنے حقوق ڈال دیے, گورا ان میں سے کسی حقوق کو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار